السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ دوستوں، ابھی کل کیرانہ میں ایک بہت ہی دردناک حادثہ ہوا۔ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے ایک پتنی نے اپنے پتی سے بے وفائی کرتے ہوئے اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا، اپنے پتی کی جان لے لی۔ قصبہ گنور کے پاس ایک گاؤں پڑتا ہے جھارا گڑھی، وہاں کا وہ بندہ رہنے والا تھا شاہنواز، جو ابھی 2 دن پہلے ہی اپنی پتنی کے ساتھ یہاں گاؤں گڑھی دولت کاندھلا کے پاس ایک گاؤں پڑتا ہے، وہاں پر اس کی سسرال تھی، وہاں پر آیا تھا۔ اور گاؤں کھرگان ایک کیرانہ کے پاس گاؤں پڑتا ہے، وہاں پر لڑکی کے ماما ہے، ماما کے بیٹے کی شادی میں وہ جا رہے تھے۔ تو کھرگان کیرانہ سے جیسے ہی بائی پاس سے اترے تو 2 بائیکوں پر 4 لڑکے سوار ہو کر آئے اور شاہنواز کو بری طرح سے گھائل کر کے چاقو سے وار کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یقیناً یہ بہت ہی دردناک حادثہ ہے، جس کی وجہ سے پورے علاقے میں، پورے ضلع میں ساری انسانیت پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے کہ ایک پتنی نے اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ پتنی نے کیوں اتروایا؟ اس کی وجہ یہ رہی کہ پتنی جو تھی وہ شاہنواز کے جو موسی کا لڑکا تھا یہاں گاؤں بھورا سے، تصور، اس کے پیار میں پھنسی ہوئی تھی، اس سے وہ بات چیت کرتی تھی۔ کئی دن پہلے شاہنواز نے اپنی پتنی اور جو تصور، وہ گاؤں بھورا کا ایک لڑکا ہے جو آپس میں پریم سنگ چل رہا تھا ان کا، اس کی پتنی کا اور اس کا، تو دونوں کو بات چیت کرتے ہوئے پکڑا اور اپنی پتنی کی پٹائی بھی کی شاہنواز نے۔ تبھی پتنی نے ٹھان لیا تھا، پریمی نے ٹھان لیا تھا کہ اب شاہنواز کو راستے سے ہٹا کر ہی دم لیں گے۔ جیسے ہی گاؤں گڑھی دولت میں اپنی سسرال میں وہ اپنی پتنی کو لے کر پہنچا اور اب یہاں سے گڑھی دولت سے گاؤں کھرگان میں شادی کے لیے وہ چلے، تو پتنی پیچھے بیٹھی ہوئی اپنے پریمی سے ساری لوکیشن دیتی رہی۔ پریمی بھی ان کے بائک کے پیچھے پیچھے چلا آیا اور شاہنواز پر بری طرح سے حملہ کر کے اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دوستو، یہ بہت ہی دردناک حادثہ ہے، واقعی دل دہلا دینے والی خبر ہے، اور آپ سبھی کو معلوم ہے کہ کس طرح سے روزانہ بہت ہی خبر آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پتنی نے پتی کو مروا دیا، فلاں جگہ پتنی نے پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بہت ساری خبریں اس طرح کی آتی رہتی ہیں۔ تو میری آپ سب سے، تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ پلیز پلیز ایسا نہ کیجیے، کہیں وہ دور دوبارہ پلٹ کر نہ جائے کہ جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، بچی پیدا ہوتی تھی، تو زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، زندہ زمین میں دفن کی جاتی تھی۔ کہیں وہ دور دوبارہ پلٹ کر نہ جائے۔ تو میری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا سوچ سنبھل کر قدم اٹھائیے۔ اگر کوئی لڑکا آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی لڑکا آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ کیونکہ اگر اس دنیا میں اگر آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ ہے آپ کے ماں باپ، آپ کے والدین۔ اس کے بعد آپ کے شوہر آپ کو سچا پیار کرتے ہیں، آپ کا شوہر آپ کو خوش رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ کسی کے پیار میں پھنس رہی ہیں، آپ کسی سے پیار کر رہی ہیں، اور اگر آپ اس کو چھوڑ رہی ہیں، تو تھوڑے دن آپ کو یاد آئے گی، آپ سنبھل جائیں گے آگے چل کر۔ لیکن اگر آپ کو شوہر کے بنا جینا پڑے، اگر کوئی شوہر آپ کو طلاق دے دے، تو زندگی برباد ہو جاتی ہے، زندگی دشوار ہو جاتی ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور سماج میں منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہتی۔ وہ ماں باپ جنہیں قرضہ لے کر آپ کی شادی کی تھی، ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ تو میری بہنوں، سوچ سنبھل کر قدم اٹھاؤ۔ شریعت میں بھی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اتنا پوتر ہے، اتنا خوبصورت بنایا گیا کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد
کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم اگر ملتا تو عورت کو ملتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ تو اتنا خوبصورت رشتہ میاں اور بیوی کا بنایا ہے، لیکن آج کل کی لڑکیاں، آج کل جو معاشرے میں چل رہا ہے، شاید ہی کوئی لڑکی کوئی لڑکا ایسا بچا ہو جس کا کہیں پہ چکر نہ چل رہا ہو، جو کہیں پہ بات نہ کرتا ہو۔ میرے پیارے دوستوں، میری پیاری بہنوں، میرے پیارے بھائیوں، ذرا سنبھل جاؤ، ابھی وقت ہے، ورنہ کل پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے اور صرف پیار کیجئے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے، اپنے پیارے رب سے۔ پیار کر کر دیکھیے، وہ پیارا رب آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا، وہ رب آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے سچے دل کے ساتھ، اگر آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، اگر آپ کسی کے پیار میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں پہ بات کرتے ہیں تو چھوڑ دیجئے، گناہوں سے توبہ کیجئے اور اپنے اللہ کے سامنے، اپنے پیارے رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ یہ کہہ کر دعا مانگیے، دعا کیجئے کہ میرے اللہ، یہ گناہ ہو چکا تھا، پیارے رب معاف کر دیجئے، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم کہاں جائیں گے، اس چوکھٹ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ تو مجھے امید ہے کہ میرا رب، وہ سونا رب، وہ پیارا رب ضرور معاف کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، تو آپ سب سے گزارش ہے، جتنے بھی آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، آج ہی چھوڑ دیجئے اور اپنے رب سے توبہ کیجئے، اپنے رب کے سامنے روئیے، گڑ گڑائیے، سچے دل کے ساتھ توبہ کیجئے۔ میری گزارش ہے اپنی بہنوں سے بھی کہ پلیز پلیز ایسا قدم نہ اٹھائے کہ جس سے آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ کو معاشرے میں منہ دکھانے میں بھی شرم آئے۔ اپنے شوہر کی عزت کیجئے، اپنے شوہر سے پیار کیجئے، اپنے شوہر سے محبت کیجئے، تبھی جا کر یہ رشتہ مضبوطی کے ساتھ آگے چل سکتا ہے، ورنہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، واقعی بہت دل غمگین ہوتا ہے یہ سن کر کے، جو آج کیرانہ میں ہوا، جو کہیں کہیں سے بار بار خبریں آتی رہتی ہے کہ فلاں جگہ پتنی نے پتی کو مروا دیا، فلاں جگہ اپنے پریمی کے ساتھ مل کر پتنی نے پتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ تو میری بہنوں، آپ سب سے گزارش ہے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے شوہر سے محبت کیجئے، اپنے شوہر سے پیار کیجئے، اپنے شوہر کو پیار دیجئے، تبھی جا کر یہ رشتہ آگے چل پائے گا، ورنہ کل قیامت کا دن بھی ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا بھی ہوگا، حضرت اماں عائشہ کا سامنا بھی ہوگا، اور اپنے رب کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے اگر ہم اس حالت میں گئے، اس حالت میں مر گئے، تو کہ اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو پلیز دوستو، اپنے رب سے تعلق جوڑیے، اپنے رب سے سچا پیار کیجئے، وہ رب کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، وہ رب آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ رب آپ کو بار بار کہہ رہا ہے، آئیے میری طرف آئیے، آپ مجھ سے پیار کیجئے، میں کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوستو، اپنے رب کو منائیے، اپنے رب سے توبہ کیجئے، اور میری پیاری بہنوں، اپنے شوہر کا ساتھ دیجئے، کہیں بھی غلط قدم نہ اٹھائیں، چاہے شادی سے پہلے، شادی کے بعد، پلیز پلیز کہیں بھی غلط قدم نہ اٹھائیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو سبھی بھائیوں کے پاس اور سبھی بہنوں کے پاس ضرور پہنچائیں۔